بینگ مسلمس ہم سب بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا دین اسلام میں زیادہ پیسے کمانا جائز ہے یا ناجائز۔ اگر جائز ہے تو پھر کس حد تک، اور اگر ناجائز ہے تو کیوں اور کس صورت میں۔ لائک وٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ منی؟ ڈیئر الفاظ، آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور اسلامک ہسٹری کے ریئل ہیروز کی کچھ مثالیں بھی ڈسکس کریں گے جو اپنے زمانے کے ملٹی ملینئرز اور بلینئرز تھے۔ وہ اپنے وقت کے بیسٹ انٹرپرینورز اور بزنس مین تھے، بٹ یو نو وٹ، منی ور ان دیئر ہینڈز ناٹ ان ہر۔ پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا، دل میں نہیں۔ ان ریئل ہیروز میں ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اکارڈنگ ٹو گوگل، اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام دولت کو US ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو آج کے حساب سے یہ تقریباً 765 بلین US ڈالرز بنتے ہیں، جو دنیا کے نمبر 1 امیر شخص ایلون مسک کے 239.9 بلین US ڈالر سے 3.187 ٹائمز زیادہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو جامعۃ الرشید اسٹڈی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نیٹ ورتھ 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم، 1 لاکھ سونے کی دینار، اور جو انہوں نے صدقے کیے تھے ان کی قیمت 2 لاکھ سونے کی دینار اور 1000 اونٹ، جو کل ملا کے 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیٹ ورتھ 40,000 درہم چاندی یعنی 58 کروڑ روپے بنتی تھی۔ ان کے پاس اتنی دولت کیوں اور کہاں سے آئی، ان کے کیا رولز تھے اور وہ کیا کام کرتے تھے، ان تمام باتوں کو شارٹلی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں۔ جب مواقعات مدینہ ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف کے جو انصار بھائی بنے تو وہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو انصار میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنی پوری جائیداد آپ کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے آفر کی کہ میری 2 بیویوں میں سے which ever pleases you I'll divorce her in عدت کے بعد you can marry her۔ اتنی بڑی پیشکش، but you know what he denied، and انہوں نے وہ الفاظ کہے کہ جو قیامت تک کے تمام انٹرپرینورز اور بزنس مین کے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ انہوں نے فرمایا، بارک اللہ سعد، دلونی علی السوق، may Allah be pleased with you، just show me the way to the market۔ he said direct me to the marketplace۔ اور پھر جب وہ مارکیٹ گئے تو ان کے پاس چند دینار یا بعض روایات میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پہلے ہی دن انہوں نے خوراک کمایا اور گھر لے آئے۔ چند دن بعد انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشبو بھی لگائی تھی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہو کر فرمایا، واہ عبد الرحمن، یہ کپڑے، یہ خوشبو، خیر تو ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے اور مہر میں بیوی کو سونا بھی دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کے لیے دعا کی اور پھر کہا، ولیمے کا بندوبست کر لو، چاہے ایک شیف ہی کیوں نہ ذبح کر لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ مدینہ کے لوگ کہتے تھے کہ عبد الرحمن جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ انہوں نے بالکل اسکریچ سے سٹارٹ لیا تھا، دہی بیچنے سے شروع کیا، پھر ہارسز کے پیڈلز، ڈرائی بریڈ، ایگریکلچر، کپڑا، اور کرتے کرتے ایک بہت بڑے تاجر بنے۔ ان کے کچھ بزنس رولز تھے جو آج بھی بڑے کامیاب بزنسز کے لینڈ مارکس مانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، cash only۔ He would deal with cash only۔ Number 2، no storage۔ Number 3، state the flaws of your product as well۔ مطلب وہ اپنی پروڈکٹ کی خامیاں نہیں چھپاتے۔ Wait پروفیسر صاحب، was he only a good businessman؟ کیا وہ صرف پیسہ کماتے تھے؟ No, not at all, doubter sir۔ He was not only a great entrepreneur but also a good warrior, knowledge seeker and daghi of Islam۔ انہوں نے ہر بیٹل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا تھا، not only financially but physically as well۔ غزوہ بدر میں ان کو کافی زیادہ وونز لگے تھے، وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ مخالفین کا ٹارگٹ بنے رہتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محفل میں ان کے قریب بیٹھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ دوسرے صحابی تھے جس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ پروفیسر صاحب، وہ اتنا مال کیوں کماتے تھے؟ کیا وہ صرف اپنے لیے کماتے تھے؟ Not at all۔ He would earn and gave۔ وہ کماتا اور لوگوں پر خرچ کرتا تھا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ کافی زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، دوسری دفعہ جہاد فی سبیل اللہ میں 40,000 درہم دیے، جو آج کل کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکم کیا کہ جتنے بھی بدری صحابہ موجود ہیں، میری طرف سے ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار ہدیہ یعنی گفٹ پیش کیا جائے، اور اس وقت 100 صحابہ موجود تھے تو ہر ایک صحابی کو 400 دینار ہدیہ پیش کیا گیا۔ He sponsored all the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam after the departure of Rasulullah. امہات المومنین کے نان و نفقہ کے لیے انہوں نے ایک باغ وقف کر دیا تھا۔ وہ دعائیں دیتی تھی کہ اے اللہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں سلسبیل کا مشروب عطا فرما۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانے پینے میں آسانیاں کر دی ہے۔ In a nutshell, he would feed the whole of Medina directly or indirectly. ڈاکٹر صاحب، اتنے سوالات آپ نے مجھ سے پوچھ لیے۔ Let me ask you one. What did you learn from the life of Abdurrahman bin Auf رضی اللہ تعالیٰ عنہ? Like what is left in the life of these rich yet humble اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ دیکھیے پروفیسر صاحب، مجھے سہیل الدین بھائی کا ایک کوٹ یاد ہے کہ میکنگ منی از ناٹ اے پرابلم بٹ ویئر ٹو اسپینڈ۔ اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر اٹس اے بگ پرابلم۔ اگر آج ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں تو پھر کچھ مولوی حضرات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ غریب رہو اور غریب مرو، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بڑا مقصد ہو، اینڈ ریممبر مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے سسٹم کا حصہ بننا، تو پھر کماؤ، بلینز نہیں ٹریلینز کماؤ۔ انفیکٹ میرے خیال میں تو آج کل مسلم امہ کو عبدالرحمن بن عوف، عثمان غنی اور ابو بکر صدیق جیسوں کی ضرورت ہے، جو ہمیں غیروں کے ہاتھوں بیگرز اینڈ سلیب ہونے سے بچائیں۔ اگر آج ہم مسلم امہ کے اوپر نظر ثانی کریں تو ان کی زوال کا ریزن ہی یہی ہے کہ سارے کیپٹلسٹ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی کافی بلینئرز موجود ہیں، لیکن ان کے پاس مقصد ہی نہیں ہے۔ پیسہ کماتے ہیں، ملک سے باہر بینکوں میں جمع کر دیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ سارے عبدالروپیز اور عبدالڈالر بنے ہوئے ہیں، کوئی عبدالرحمن ہی نہیں۔ مسلم ممالک نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے اور ایک وجود کے مانند ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کیپٹلسٹ اپنے مال کا 33% بھی صدقہ کر لے تو ہمیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ اینی وے، اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ آج اگر ہم اپنے ریئل ہیروز کو فالو کر لیں تو دوبارہ دنیا کی امامت کر سکتے ہیں۔ ڈیئر فیلوز، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، السلام علیکم۔